کیا جنگ جیتنے کے لیے بے گناہ لوگوں کو مارنا جائز ہو سکتا ہے؟ کیا ایٹمی حملہ کسی بھی حالات کے اندر درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بیان بہت وائرل ہے، اور دوسری طرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو اچانک سیز فائر ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ ہم آج بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق صرف سیاست سے نہیں بلکہ انسانیت سے ہے۔ دوستو، کیا ایٹمی حملہ مخصوص حالات کے اندر جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی انسانی اخلاقی اقدار یا کوئی قانون جو ایٹمی حملے ہیں ان کی حمایت کر سکتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بیان بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے ایٹمی حملہ جو جاپان کے اوپر امریکہ کی طرف سے کیا گیا اسے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ بات کی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ وہ درست تھا یا وہ درست ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسے ڈیفینڈ کرتا ہوں، میں اس کا دفاع کرتا ہوں۔ حالانکہ اس ایٹمی حملے کا دفاع خود امریکن بھی نہیں کرتے۔ شاید جو لوگ اس وقت اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے اور بعد میں جب انہوں نے اس کی تباہی دیکھی ہوگی تو شاید وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہ کریں، لیکن محمد علی مرزا چونکہ عجیب و غریب بیانات کی وجہ سے اور عجیب چولے مارنے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو خبروں میں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کے گھٹیا بیانات دیتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا اور فضول بات ہے۔ کوئی عقل سلیم رکھنے والا جس کا دماغ صحیح سلامت ہو، وہ ٹرمپ کی طرح پاگل یا نیتن یاہو کی طرح جو ہے وہ جینوسائیڈ کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاپان کے اوپر جو امریکہ نے ایٹمی حملہ کیا تھا وہ درست تھا یا وہ اسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ دوستو، ایٹمی حملے یہ ایک دن کی تباہی نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں میں بیماریاں، پانی کی کمی، فصلوں کا ختم ہونا، ان سب کو پیدا کرتے ہیں۔ بچوں، عورتوں، مریضوں اور عام شہریوں کو جن کا جنگ کے ساتھ یا ہتھیار بند سپاہی نہ ہوں، ان کو کسی طور پر بھی قتل کرنا اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اور جو ہتھیار گناہگار اور بے گناہ میں فرق ہی نہ کرے، وہ کسی بھی اخلاقی نظام میں جائز نہیں ہو سکتا، اور اجتماعی سزا کسی بھی قانون کے تحت اس کا جواز نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ممالک کے اندر آج کل اجتماعی سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن دنیا کے مہذب ممالک، مہذب معاشرے یا عقل سلیم رکھنے والے جو اشخاص اور افراد ہوتے ہیں، وہ کسی طور پر بھی اس طرح کی حماقتوں کی حمایت نہیں کرتے بلکہ اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دینا، درختوں کو، چرندوں پرند کو نیست و نابود کر دینا اور کہنا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، یہ صرف پاکستان کے اندر بیٹھ کر ایک ایسا چول جو چند دنوں کے اندر جس نے گھٹیا بیانات کی وجہ سے، متنازعہ بیانات کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہو، وہ تو ایسا سوچ سکتا ہے، کوئی عقل سلیم رکھنے والا شخص ایسا قطعاً نہیں سوچ سکتا۔ تو دوستو، ایٹمی حملہ کسی طور پر بھی اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ کل ہیروشیما ناگاساکی پر برسائے گئے ہوں یا آج ایران کے خلاف اس کے استعمال کی بات کی جا رہی ہو۔ تو دوستو، اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ میں 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور ساری انسانیت اس بات سے خوش ہے کہ چلو کچھ دیر کے لیے معاملات جنگ کی بجائے ٹیبل کے اوپر حل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر شروع کے اندر جب نیوز آئیں تو ٹرمپ اور اس کے جو حواری ہیں وہ چونکہ بغلے بڑی بجاتے ہیں، تو انہوں نے بہت اس کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کو جی ہم جنگ جیت چکے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے ایران کی درخواست کے اوپر، لیکن جب اب حقیقت کھلی ہے تو ویسٹرن میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے خود پلان کی، اور امریکہ کے جو صدر ٹرمپ ہیں انہیں معلوم تھا جب انہوں نے یہ ایران کی سیولائزیشن کو ختم کرنے والا بیان دیا، تو جو ویسٹرن تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ جانتے تھے کہ 2 ہفتے کا مزید سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بیان دے کر خود کو جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اسے، یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میری دھمکی کے بعد ایران نے سیز فائر کیا، حالانکہ ایران کی 10 ڈیمانڈ کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے۔ امریکہ کی 15 ڈیمانڈ ایران نے ریجیکٹ کی تھی، لیکن ایران کی جو 10 ڈیمانڈ ہیں ان کو مان کر ان کے اوپر آگے جمعے سے پاکستان کے اندر جو بات چیت ہے وہ شروع کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے ایران اور امریکہ دونوں کی طرف سے۔ تو یہ بات چیت پاکستان کے اندر ہوگی۔ اس کے جو صدر ٹرمپ کا یہ سیولائزیشن کو ختم کرنے والا جو بیان تھا، اس کے اوپر دوستو جرمنی کے اندر کرسٹیان فارنباخ، انہوں نے جرمنی کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ آرٹیکل انتہائی زبردست ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا لنک بھی میں کوشش کروں گا کہ اپنی ڈسکرپشن کے اندر لگا دوں۔ وہ جرمن زبان کے اندر ہے، میں نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا، اور وہ لکھتے ہیں، یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہم سب کے ساتھ بار بار یہی ہو رہا ہے۔
پوری دنیا ایک بار پھر امریکی صدر کے ہاتھوں خود کو یرغمال بننے دیتی ہے اور کئی دنوں تک ٹرمپ کے ڈرامے کو دیکھتی ہے۔ ایسٹر کی تعطیلات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کشیدگی کو مزید بڑھانے کی دھمکی دی۔ انہوں نے آن لائن لکھا، آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ امریکی وقت کے مطابق رات 8 بجے تک انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران میں تمام پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی ایک طرح سے ان کے ٹی وی شو کی طرح تھی جو بہترین وقت میں نشر ہوتی ہے۔ یورپ کی خاموشی ایک شرمناک بات تھی اس دھمکی کے اوپر۔ یورپ میں منگل کے دن اتنی خاموشی رہی۔ ٹرمپ کی دھمکی تاریخی اور انتہائی سنگین تھی جو ایک ممکنہ بڑے تصادم کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ذرا سوچیں اگر وہ اپنی دھمکی پر عمل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ جرمنی کی حکومت اس اپنی مجرمانہ خاموشی کی کیا وضاحت دیتی؟ یہ بھی شرمناک ہے کہ دنیا ایک ایسے شخص کو مسلسل کھلی چھوٹ دیتی رہی ہے جس نے اپنی 79 سالہ زندگی میں شاید ہی کبھی واضح نہیں سنا ہو۔ تاہم ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فیصلہ کن رویہ انہیں متاثر کرتا ہے کہ خاموشی اور ہچکچاہٹ انہیں فائدہ دیتی ہے۔ فی الحال ایران کے ساتھ کشیدگی نہ بڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی بحر اوقیانوس کے دونوں طرف لوگ یہ کم ہی سوچ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں موجود بلا کا سامنا کیسے کیا جائے۔ اس کے بجائے وہ امید رکھتے ہیں کہ خاموشی سے صدر کا غصہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کیا یہ بہتر حکمت عملی یہ نہیں کہ خود بھی میدان میں اتر کر اس بلا کا مقابلہ کیا جائے، یا ہمیشہ کمزور ہرن کی طرح صرف بچنے کی کوشش کی جائے؟ یہ سب شرمناک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین شخص نے تقریباً 90 ملین لوگوں کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی اتنی سنجیدہ تھی کہ امریکہ میں بھی لوگ ایٹم بم کے استعمال سے خوفزدہ ہو گئے۔ یہ بھی شرمناک ہے کہ امریکی ووٹرز نے ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کیا، حالانکہ وہ عالمی سطح پر جارحانہ رویہ رکھتے ہیں اور دیرینہ اتحادوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی افسوسناک ہے کہ امریکی کانگریس میں ریپبلکن ارکان نے صدر کو روکنے کی بجائے خاموشی اختیار کی، اور اپوزیشن ڈیموکریٹس نے بھی کئی گھنٹوں بعد کمزور رد عمل دیا اور فوری کارروائی نہ کی۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور ان کے لکھاری ہیں اسٹیفن کراؤٹا۔ انہوں نے لکھا تھا کل کہ ٹرمپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ جنگ بندی ہونے والی ہے، اور انہوں نے اپنی سخت دھمکیاں صرف اسی لیے دیں تاکہ بعد میں ایسا لگے کہ یہ سب ان کی کامیابی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور خاص طور پر اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بے گناہوں کا قتل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔